الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الطاعة من يطيع الله ورسوله فقد رشدا ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا تمام تر خوبیاں اس مالک دو جہاں کے لیے رب السماوات کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق، پالن ہار، پرورش کرنے والا، سب کا رزق و رساں، موت و حیات بخشنے والا، اس کی جتنی حمد و بیان کی جائے وہ کم ہے۔ ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد ہزارہ ان گنت و لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے آل اور اصحاب پر جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ حاضرین جمعہ، آج قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم کی آیت نمبر 59 تلاوت کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم کچھ تبصرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فخلف من بعدہم، ان کے یعنی صحابہ کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد ایسا زمانہ بھی آئے گا
کہ کچھ ناخلف پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گے۔ یقیناً ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی یوں ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور انسانی زندگی کا خطرناک موڑ ہے۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ جہاں تک صحابہ کا معاملہ ہے تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہم کو جانا پڑے گا آج سے 1400 سال پیچھے، کہ ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، جانیں اور سمجھیں۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، یہ حدیث ہے۔ اور نہیں کوئی شخص کہ وضو کرے، اچھا کرے، آج کا دراصل جو موضوع ٹھہرا وہ ہے کہ نفسانی خواہشات کی اتباع۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ جب وضو کرے اچھا وضو کرے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام ایک وقت میں بہت جلدی وضو کر کے فارغ ہوئے نماز کے لیے، تو ایک بہت بڑی جماعت کی ایڑیاں تر نہیں ہو سکیں، خشک تھیں، یعنی وضو جو ہے وہ ناقص تھی۔ اور جب وضو صحیح نہیں ہوتا تو اس میں کئی خرابیاں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو انسان کی وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، نماز پڑھانے والا جب نماز پڑھائے گا اور کسی کی وضو ناقص ہوگی تو اسے قرات میں بھول ہو جائے گی۔ اس لیے وضو اچھی طرح سے کرنا چاہیے۔ ثم پھر یعمدو انی مسجد کی طرف قصد کرے، مسجد کی طرف کوچ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وضو گھر سے کر کے مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ من هذه المساجد، ان مساجد میں سے کسی ایک مسجد کی طرف جو مسجدیں کہلاتی ہیں۔ الا كتب اللہ لہ، ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ الا كتب اللہ لہ، لکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے کہ قدم رکھتا ہے،
لکل خطوت یخطوہا، واسطے اس کے ایک نیکی، حسنۃ ورفعہ بہا درجۃ، اور بلند کرتا ہے بسبب اس قدم کے ایک درجہ۔ وخط عنہ بہا سیئۃ، اور دور کرتا ہے ایک برائی کو۔ یعنی جب انسان وضو کر کے گھر سے چلا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک برائی اس سے کم کر دی جاتی ہے، جو اس نے برائی کی ہے اس پہ قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ لقد رأیتنا وما یتخلف عنہا الا منافق معلوم النفاق، اور تحقیق دیکھا ہم نے اپنے آپ کو اور صحابہ کو اس حالت میں کہ نہ پیچھے رہتا جماعت سے مگر منافق، ایسا کہ ان کا نفاق معلوم تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نماز میں خواہ خواہ ٹال مٹول کرنا منافقوں کی نشانی ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ جُحَادًا، اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا تو بین الرجلین، دو آدمی اس کے پاس جاتے، حتیٰ یقام فی الصف، اس کو سہارا دیتے، کھڑا کرتے، پھر اس کو دونوں طرف سے پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے مسجد تک لاتے۔ اور صف میں شامل کرتے۔ روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اب یہاں ایک سوچنے کی چیز ہے، ہم اتنے سارے لوگ کیا کسی نماز پڑھنے والے کے پاس کبھی اس غرض سے اس کے مکان پر گئے کہ بھئی تو فلاں وقت نماز میں کیوں نہیں تھا؟ ہمارا آپسی معاملہ تو یہاں تک کہ ہمارے اندر تو وہ چیز بھی پائی جاتی ہے، اگر نماز پڑھانے والا امام کوئی بیمار پڑ جائے اور وہ مہینوں بھی مسجد میں نہ آئے تو کبھی ہمیں یہ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ آخر ہمارا امام غائب کیوں ہے، اسے تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، نہیں آتا، لیکن اس کے حال پوچھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نماز کا کس قدر لوگوں کو فکر رہتا تھا، اپنے آپ میں بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کہیں کسی کی نماز با جماعت فوت نہ ہو جائے۔ یہ احساس تھا صحابہ کرام کو اپنی نمازوں کا اور دوسروں کی نمازوں کا۔ وَعَنْ أُمِّ الدرداء، درداء رضی اللہ قالت دخل علیہ ابو الدرداء، ام درداء رضی اللہ سے روایت ہے کہ مسجد کہ مجھ پر ابو درداء آئے، یعنی ابو درداء کی والدہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے پاس ابو درداء آئے،
آنے کو تو اولاد تھی، ہر وقت آتے اور جاتے ہی تھے، لیکن یہ خاص بات ہے کہ نماز پڑھ کے وہ گھر پہ آئے، وَهُوَ مغضب، اور وہ غصے میں تھے۔ ماں کہہ رہی ہیں کہ ابو درداء آئے گھر میں اور غصے کی حالت میں تھے، کسی پکانے اور کھانے کے غصے میں نہیں، بلکہ مسجد کا جو حال دیکھ کر کے آئے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک دو چار آدمی جو ان کے جانکار تھے وہ مسجد میں حاضر نہیں تھے، اس لیے انہیں غصہ آیا۔ فَقُلْتُ مَا أَغْبَظَكَ، میں نے کہا کس چیز نے غصے میں ڈالا تم کو؟ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، کہا اللہ کی قسم نہیں جانتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملے میں کچھ، مگر وہ تحقیق پڑھتے ہیں نماز جماعت سے۔ بات بالکل صاف ہو گئی کہ کچھ لوگ جماعت سے قاصر رہے، اس لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ابو درداء نے نماز میں نہیں پایا ہوگا، اس لیے غصے میں بھر گئے۔ ابی بکر رضی اللہ بن سلیمان بن ابی حسمہ سے روایت ہے، یہ تیسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہا تحقیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ پایا سلیمان بن ابی حسمہ کو صبح کی فجر کی نماز میں، نماز کا وقت بھی کھول دیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز کے لیے گئے تو وہاں سلیمان بن ابی حسمہ موجود نہیں تھے۔ فجر کی نماز ختم ہو گئی، کچھ وقت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے۔ سلیمان کا مکان مسجد اور بازار کے درمیان پڑتا تھا، وہ ان کے مکان میں داخل ہوئے۔ وہاں حضرت عمر کی ملاقات سلیمان کی ماں شفا سے ہوئی۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، میں نے سلیمان کو صبح کی نماز میں نہیں پایا۔ سلیمان کی ماں نے کہا، دیکھیے عذر، اور وہ بھی کیسا؟ کہا وہ رات کو دیر تک تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اس لیے نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند آ گئی، ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے فجر کی نماز میں وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا ان سے کہنا، صبح کی نماز میں حاضر ہونا بہتر ہے رات کی نماز سے، یعنی تہجد کی نماز سے کہیں زیادہ افضل ہے کہ تم صبح کی نماز میں حاضر رہو۔ اس کی بہت سی وجہیں ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ روزی بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی بانٹتا ہے، ندا کرتا ہے، پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں دوں۔
ہے کوئی رزق کا چاہنے والا جس کو میں رزق دوں؟ اب اگر ہم حاضر نہیں ہوتے، ہم اللہ سے نہیں مانگتے، تو پھر ہماری روزی کا جو حال ہے اس کا شکوہ بھی بیکار ہے۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بالکل صاف صاف ہے کہ ہم فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے رزق طلب نہیں کرتے، تو ملے کہاں سے؟ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مالک نے۔ اب ایک بڑا گمبھیر جو مسئلہ ہے، اس قرآنی آیات اور احادیث سے، ان تمام ثبوتوں سے جو نتیجہ نکلے گا وہ ہے جو بندہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا وہ بندہ نہیں، بلکہ انسان بھی نہیں، اس کو حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کو چرند و پرندوں سے تعبیر کیا جا سکتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانوں، چرندوں اور پرندوں کے لیے یہاں تک کہ اللہ کی وہ مخلوق درخت و پہاڑ بھی اس میں سب شامل ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے لیے نماز نہ پڑھ رہی ہو اور اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ اللہ نے جس کو جس حیت پر پیدا کیا ہے وہ اپنے آپ میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں۔ اگر غافل اس چیز سے کوئی ہے، محروم اگر اس چیز سے کوئی ہے، تو وہ انسان جس کو انسان کہتے ہیں وہ انسان ہے، یہ اس چیز سے محروم ہے۔ تو اب ایسے انسانوں کو، ایسے بندوں کو نہ انسان سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، نہ حیوان سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، نہ چرند و پرندوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، پھر اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آگے بچتا کیا ہے؟ آگے بچتا یہ ہے اللہ کا وہ نافرمان جو اللہ کی بندگی سے محروم ہے، وہ صرف اس کا ایک ہی نام ہے شیطان۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ کی ہر مخلوق، چرند ہوں، پرند ہوں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، چاند ہوں، سورج ہو، سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر غافل ہے تو وہ صرف انسان نام کی شخصیت ہے اور اس کو شیطان کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ بندگی نہ کرنا یہ شیطان کا وصف ہے، انسان کا نہیں ہے، بندے کا نہیں ہے۔ بندہ ہوگا تو بندگی کرے گا، انسان ہوگا
تو انسان ہونے کے ناطے وہ اللہ کو سمجھے گا، اللہ کے قاعدے کو سمجھے گا، اللہ کے حکموں کو سمجھے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا، اور نہیں مانے گا تو وہ صرف شیطان ہے جو نہیں مانتا، جو بندگی نہیں کرتا وہ صرف اور صرف شیطان ہے، باقی اور کوئی نہیں۔ تو جیسے جیسے 1400 سال کے بعد زمانہ گزرتا گیا، جیسا کہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں اور جس میں کہا گیا کہ ہم نہیں جانتے کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہو۔ ہم نے، صحابہ نے ایسا کوئی مسلمان نہیں پایا، ایسا کوئی انسان نہیں پایا کہ جو نماز سے، جماعت سے پیچھے رہتا ہو۔ اب اس کی اگر تڑپ ہوگی، اس کی لگن اگر ہمارے اندر ہوگی، مسجد میں بھی رونق ہوگی، مسجد کے ہر کام بآسانی انجام پا سکیں گے۔ کل غرض کہنے کی یہ ہے کہ بندے کا کام ہے بندگی کرنا، اور اگر وہ بندگی نہیں کرتا تو بندگی سے تو صرف جو محروم ہے وہ صرف شیطان ہے، شیطان کے علاوہ اور کوئی نام اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی خامی اور بہت بڑی کمی جو چل رہی ہے، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر طریقے سکھائے ہیں۔ آپ کی شادی بیاہ ہوتا ہے، آپ عورت اور مرد دو جنسوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ ملیں گے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا سکھائی ہے۔ شیطان آپ سے دور رہتا ہے، اگر وہ دعا آپ نے استعمال نہیں کی ہے تو آپ کے ساتھ فرج میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو پیدا ہوتی ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ شیطان بن کے پیدا ہوتا ہے۔ آج یہ شیطانیت اسی لیے دکھائی دے رہی ہے کہ ہم کئی جگہ دھوکہ کھا رہے ہیں، ہم کئی جگہ پر غلطیاں کر رہے ہیں، کئی چیزوں سے ہم محروم ہیں، اور اللہ کی بندگی سے بھی ہم اس لیے محروم کر دیے گئے اور ہمارا شمار شیطان کے ساتھ ہو گیا، ہمیں خطاب شیطان کا مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی، جیسا کہ صحابہ کرام کا ریکارڈ تھا۔ ایک صرف اور صرف صحابہ کرام کی پوری تاریخ میں اگر کوئی مثال ملتی ہے بے نمازی کی تو وہ صرف ایک صحابی رسول صالبہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ کے نبی، میں بے روزگار ہوں، میرے پاس روزی نہیں ہے، میرے حق میں دعا کر دیجئے، خیر و برکت کی دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ روزی دے دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی انک انت الغفور الرحیم۔ اے الہ العالمین، تو اس کو مالا مال کر دے،
بے حساب روزی عطا فرما دے۔ جو ہی روزی ملنی شروع ہوئی، روزی میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے تو 4 وقت پہ آ گئے، 4 وقت کے بعد 3 وقت پہ آ گئے، 3 وقت کے بعد 2 وقت پہ آ گئے، 2 وقت کے بعد 1 وقت پہ آ گئے، پھر صرف جمعہ باقی رہ گیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ وہ جمعے میں بھی حاضر نہیں ہوتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کی وفات صحابہ کرام کے مطابق حالت کفر میں ہوئی۔ ان کی موت جو واقع ہوئی وہ حالت کفر میں ہوئی۔ نماز نہ پڑھنے والا مومن رہتا کب ہے؟ آہستہ آہستہ چھوڑتا چلا جاتا ہے، جمعرات بھی غائب ہو جاتی ہیں اور اس پہ کفر کی مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اے الہ العالمین ہمارے سینوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما دے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وہو بر الرؤوف الرحیم۔